بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر ماہد، آج ہم عربی کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ الرسائل کا ترجمہ ہمارا مکمل ہوا تھا اور آج ہم اس کی تمرین کریں گے۔ الدرس الثامن والعشرون، یعنی الرسائل کا ترجمہ ہم نے پڑھا اور آج اس کی ہم تمرین کریں گے۔ تو تمرین دیکھیں، پہلا سوال ہے ہمارے پاس، اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات دیں۔ الی من کتب ابو بکر رضی اللہ عنہ الرسالۃ، پہلا سوال ہے ہمارے پاس، الی من کتب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الرسالۃ، تو عربی میں اس کا جواب ہوگا کتب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الرسالۃ الی خالد بن ولید ومن معہ۔ دوسرا سوال ہے، من الذی بعثہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی جیش العراق، تو جواب ہے اس کا بعث ابو بکر المثنى بن حارثہ الشیبانی علی جیش العراق۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، کم مدتاً قاتل المثنى آل فارس، تو اس کا جواب ہے قاتل المثنى آل فارس حولا او نحوہ۔ سوال نمبر 4 ہے، من الذی بعثہ المثنى رضی اللہ تعالی عنہ الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو جواب ہے بعث المثنى اخاہ مسعود بن حارثۃ الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 5 ہے، لماذا کتب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسالۃً، جواب ہے امر ابو بکر فی ہذہ الرسالۃ خالدا بالمسیر الی العراق۔ تو بیٹا ان سوالات کے جوابات آپ کو سبق کے اندر سے مل جائیں گے، آپ ترجمہ اچھی طرح یاد کریں تو وہاں سے آپ کو آسانی سے جوابات مل جائیں گے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، املأ الفراغات بکلمۃ مناسبۃ، مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ تو ہمارے پاس نمبر 1 ہے، نحمد اللہ و ڈیش انجز وعدہ، تو ڈیش میں الذی آئے گا۔ نمبر 2، ان اللہ قد وعد ڈیش آمنوا من الناس، تو نمبر 2 میں آئے گا الذین۔ نمبر 3 ہے، قد فجع المسلمون فی ذلک بالاموال و ڈیش، تو والانفس آئے گا۔ نمبر 4، ان اللہ ڈیش، ڈیش میں آئے گا یبعث، ان اللہ یبعث الشہداء یوم القیامۃ شاہدین سیوفہم۔ نمبر 5 ہے، قد امر ابو بکر خالدا بالمسیر، تو ڈیش میں آئے گا الی العراق۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے جملے درست کریں، غلط جملے دیے ہوئے ہیں تو ان کو درست کرنا ہے، ان کی تصحیح کرنی ہے۔ تو نمبر 1 ہے، انا احمد اللہ و نثنی علیہ، تو درست جملہ بنے گا انی احمد اللہ و اثنی علیہ، کہ بے شک میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی ہی تعریف کرتا ہوں۔ نمبر 2 ہے، ان اللہ لا استخلف قوما فاجرا، تو درست جملہ ہوگا بیٹا اس کا ان اللہ لا یستخلف قوما فاجرا۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے، نحن نکرہ شیء ولا احب شیء، تو یہ آئے گا نحن نکرہ شیئا ولا نحب شیئا آئے گا۔ نمبر 4 ہے، المصیبۃ قد اشتد وعظم، تو درست جملہ ہے اس کا المصیبۃ قد اشتدت وعظمت۔ نمبر 5 ہے، اللہ یرحمکم وہم تائبون،
یہ غلط ہے، تو اس کا درست جملہ جو ہے اللہ یرحمکم وانتم تائبون، اللہ تم پر رحم کرے گا جب کہ تم توبہ کرنے والے ہوگے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، استخدم الکلمات الآتیۃ فی الجمل المفیدۃ، درج ذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کریں۔ 2-3 جملے میں یہاں پر آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی آپ نے خود بنانے ہیں۔ اغارہ محمد بن قاسم علی السندی۔ نمبر 2 غلبہ ہے، غلبہ احمد علی عدوہ، اضل فرعون قومہ۔ اس کے بعد ہے استخلف اللہ المؤمنین فی الارض، کفر من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، شاہر المجاہدون سیوفہم۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہم نے نہیں کرنا، وہ پیپر میں نہیں آتا۔ سوال نمبر 6 بھی نہیں آتا، وہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، ترجمی الی العربیۃ ما یاتی، یعنی اردو دی ہوئی ہے تو اس کی عربی بنانی ہے۔ تو نمبر 1 ہے کہ مسعود بن حارثہ حضرت مثنیٰ کے بھائی تھے، تو اس کی عربی بنے گی کان مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ اخل مثنیٰ۔ نمبر 2 ہے حضرت مثنیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، حضرت مثنیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، تو اس کی عربی ہے کان مثنیٰ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3 حضرت مثنیٰ نے اہل فارس پر حملہ کیا، اغار مثنیٰ علی آل فارس۔ نمبر 4 1 سال تک جنگ جاری رہی، جرل حرب الی سنۃ واحدۃ۔ نمبر 5 ہے مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، یدخل المسلمون فی الجنۃ۔ یہ ہماری تدریبات مکمل ہوئی، آپ نے اچھی طرح اس کو یاد کرنا ہے۔ جو سمجھ نہ آئے تو یہ سامنے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے بیٹا، اس کو دیکھ کر آپ نے یاد کر لینا ہے۔ سوالوں کے جواب وغیرہ سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔